أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق اللہ العظیم. 20ویں پارے کی سورۃ القصص آج شروع ہو رہی ہے. اس صورت میں ہمارے آج 10 پارے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس صورت کے اختتام پر. 11ویں پارے سے ہم نے سبق شروع کیا تھا اسی مہینے میں، شوال ذی قعدہ کے مہینے میں. 11ویں پارے سے سورہ یونس سے شروع ہوئے تھے اور یہ 20واں پارہ الحمدللہ سورہ قصص تقریباً 10 مہینے میں رمضان نکال لیں 10 پارے مکمل ہوں. ابھی اس کے بعد سورہ عنکبوت آخری 10 پارے شروع ہوں گے انشاءاللہ، وہ اگلے 10 مہینے میں مکمل کریں گے انشاءاللہ. سورۃ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو گزشتہ کئی دفعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہر دفعہ قرآن کریم میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر دفعہ اس کے سننے اور پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. قرآن کریم کے معجزات میں سے ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے سننے سے، اس کے مضامین کے پڑھنے سننے سے بور کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا کی کتابیں پڑھ کر 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ کے انسان کہتا ہے بس پڑھ لی، لیکن قرآن تو انسان جتنی زیادہ ختم کرتا ہے کہتا ہے اور ختم کروں گا اور ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے یہ تعلق رکھا ہے. تو سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے. تلک آیات الکتاب مبین، واضح کر دینے والی آیتیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نتلو علیک، ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے. نتلو مانے تلاوت کریں گے. نبأ موسیٰ و فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیسے سخت حالات آئے، کیسی کیسی مشکلات آئیں، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں بنی اسرائیلیوں پر، اور انہوں نے کیسے صبر کیا. اللہ تعالیٰ وہ حالات اہل ایمان کو، امت مسلمہ کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو ان حالات سے وہ بھی گزرے، تم بھی گزر جاؤ گے. پھر گزرنے کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرخ روئی کامیابی نصیب فرمائی، تمہیں بھی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کے ذریعے درس دیا ہے رہتی دنیا کو، ہر انسان کو، کہ زندگی میں حالات آتے ہیں لیکن وہ چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ہمیشہ ہی پریشان رہے. ہاں اللہ یہ کہ انسان کی اپنی بدعمالیاں ہوں تو وہ خود ہی اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، لیکن ایمان والا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، سچی توبہ بھی کرتا رہتا ہو، اپنے گناہوں پر معافی مانگتے رہتا ہو،
تو مشکل حالات رہتے نہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ اس صورت کا سبق ہے، درس ہے۔ اور ایک اور درس ہے اس صورت کا، وہ بڑا اہم درس ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم ہوتا ہے اور کسی مظلوم قوم کو، مظلوم لوگوں کو دبانا چاہتا ہے، دباتا ہے، کوشش کرتا ہے بس یہ دب جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کو اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ظالم ان کو ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، دبانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، اٹھانا چاہ رہے ہیں، ترقیاں دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی ثابت کریں گے، دیکھو دنیا والے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کو دبانا چاہتے تھے، اور ہم ان کو مصر کی سلطنت دینا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیلیوں کے سامنے اگر کوئی یہ کہتا کہ جس سلطنت پر آج فرعون حاکم بن کر بیٹھا ہے تمہارے ہاتھ میں آنی ہے، یقین کرتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں صحابہ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم کیسر و کسریٰ کے محلات فتح کرو گے۔ صحابہ نے کہا ایسے کیسے ہوگا، ابھی تو ہمارے لیے جان بچانا مشکل ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پیشن گوئی تھی، اس سے بڑھ کر ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ سبق دیا ہے کہ بعض دفعہ انسان پر ایسی مشکلات اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، گرائے جاتے ہیں، اپنوں کی طرف سے بھی، غیروں کی طرف سے بھی، دشمنوں کی طرف سے بھی، لیکن وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہتا ہے، خیر مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ فرعون کو اپنی سلطنت کا خطرہ تھا بنی اسرائیلیوں سے، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیلیوں کے پتہ نہیں کتنے بچوں کو قتل کرایا، 80,000 تفسیر میں آتا ہے تقریباً بچوں کو قتل کرایا کہ یہ میری سلطنت بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بچے کے لیے اس نے سب کچھ کیا تھا اس بچے کو اس کے گھر میں پالا، اور اسی کے گھر میں پلنے کے بعد وہ بچہ جوان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ سلطنت اس کی چھنوائی گئی اور وہ سلطنت سے محروم ہوا۔ تو یہ زندگی میں، دنیا میں بہت سارے اس طرح کے حالات آتے ہیں، تو کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ بڑا ہی رہوں گا، اور کوئی مظلوم یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ مجبور رہوں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ حالات بدلتے ہیں۔ دیکھیے گا، ان فرعون علا فی الارض، اللہ تعالیٰ واقعہ سنا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود سنا رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، ظلم و زیادتی مچائی ہوئی تھی، بدماشی مچائی ہوئی تھی۔ علا مانے جو بھی کہہ لیں، سرکشی کہہ لیں، ظلم کہہ لیں، بدماشی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، علا کا ترجمہ فی الارض، زمین میں بدماشی کی ہوئی تھی۔ وجعل اہلہا شیعا یستضعف من طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کرتا کیا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وجعل اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کو شیعا، گروہ میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک فرعونیوں کا گروپ تھا مضبوط، ایک بنی اسرائیلیوں کا گروپ تھا کمزور۔ بنی اسرائیلیوں کا گروپ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ جو تھا اس کو دبایا جا رہا تھا۔ یستضعف مانے اس کو دبایا جا رہا تھا۔ فرعون نے مصر میں وہاں کے رہنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بنی اسرائیلیوں کا گروپ تھا، کمزور تھے، یستضعف، ان کو دبایا جا رہا تھا۔ ایک فرعونیوں کا، قبطیوں کا گروہ تھا، وہ اوپر چڑھ رہے تھے۔ یستضعف طائفة منہم، ان میں سے ایک گروہ کو دبایا جا رہا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا، زمین پہ لگایا ہوا تھا۔ اور کیا کیا جا رہا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ذبح کر دیتے تھے۔ ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے کہ ہماری نوکرانیاں بنیں گی، ہمارے گھر کے کام کریں گی۔ اتنا بڑا ظلم تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہ کان من المفسدین، فساد پھیلایا ہوا تھا، زمین میں فساد پھیلایا ہوا تھا۔ اور میں نے یہ بات بار بار دہرائی ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں کفر اور شرک کو کسی حد تک برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زمین میں ظلم و زیادتیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ ظلم
کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی. یہ دنیا کا ضابطہ چلا آ رہا ہے. انہ کان من المفسدین. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرعون مشرک تھا، کافر تھا، کچھ نہیں کہا مفسد تھا، فسادی تھا. اس سے معلوم چلتا ہے کہ فسادی لوگوں کو سے اللہ تعالیٰ کو بہت ناراضگی ہے، غصہ ہے. کہ تم کون ہوتے ہو؟ دنیا میں نے بنائی ہے، تمہیں کیا حق بنتا ہے میری کائنات کو خراب کرنے کا؟ بھائی ہم گھر بنائیں، ہمارے گھر میں کوئی دوسرا آ کر فساد کرے، ہم اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے، نکلو یہاں سے. گھر میرا ہے، تمہیں کیا حق بنتا ہے؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. اللہ نے کائنات کو بنایا ہے چلنے کے لیے. جب ختم کرنا ہوگا وہ اللہ خود ہی ختم کریں گے. لیکن اس کائنات میں کوئی اگر فساد کر کے اس کائنات کو ختم کرنا چاہے، اللہ کہیں گے اٹھا کر پھینکو اس کو باہر. فرعون کے ساتھ یہی ہوا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں ذرا اگلی آیت اور زبردست ہے. اللہ کہتے ہیں ایک فرعونی چاہتے تھے کہ بنی اسرائیلیوں کو دبا کے رکھنا ہے. یستضعفوا، دبا کے رکھنا ہے. وَنُرِيدُ، اور میں کیا چاہتا تھا. اب دیکھیں اللہ کی چاہت کیا ہے. وہ چاہتے تھے ظالم کہ مظلوم کو ہمیشہ زمین سے لگا کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا ہے ان پر احسان کرنا ہے، ان کو پیشوا بنانا ہے، حکومت دینی ہے، اور انہی کو زمین کا مصر کا وارث بنانا ہے. کتنا بڑا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک طرف فرعون کی چاہت تھی کہ ان کو زمین سے لگا کے رکھنا ہے، اور میری چاہت یہ تھی کہ ان کمزوروں کو ائمہ، ان پر احسان کرنا ہے. ان نمن مانے احسان کرنا ہے، اور زمین میں پیشوا بنانا ہے، اقتدار دینا ہے، صاحب اقتدار. ائمہ کا معنی صاحب اقتدار بنانا ہے، یعنی حکومت اور سلطنت. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم نے مصر کا وارث بنانا ہے. فرعون کو تو اٹھا کے پھینکنا ہے. اللہ نے ایسے ہی کیا نا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکر کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ بچاؤ کی تدبیر کر رہے ہیں. سمجھے اس آیت کو؟ اللہ فرما رہے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، بنی اسرائیلیوں کو ہم حکومت دیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم دکھائیں گے، اس کے لشکر کو دکھائیں گے کہ جس حکومت کو تم بچانے کے لیے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، وہ حکومت ہم نے ان کو دے دی، تم نہیں بچا سکے. زبردست حقیقت ہے. اتنی زبردست قرآن کی یہ آیتیں ہیں کہ زندگی میں انسان کو ان آیتوں کو سمجھ لینے سے زندگی آسان ہو جائے. ایک طرف اللہ کی چاہت چل رہی ہے، ایک طرف ظالم فرعون کی چاہت چل رہی ہے، مقابلہ ہو گیا ہے. اللہ نے کہا تو چاہ رہا ہے کہ اس کو دبا کے رکھنا ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو اٹھانا ہے. اب دیکھتے ہیں کس کی چاہت چلتی ہے. اللہ نے کہا میں چاہت بھی کر کے پوری دکھاؤں گا، تجھے دکھاؤں گا بھی. فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وَنُرِيَ مانے اللہ کہہ رہے ہیں ہم دکھائیں گے ان کو کہ جس سلطنت کو بچانے کے لیے تم نے بنی اسرائیلیوں کے 80,000 بچوں کو قتل کیا، ہم وہ سلطنت تم سے لے کر بنی اسرائیلیوں کو دیں گے، تمہیں دکھائیں گے. اب واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نا واقعے کی تمہید بیان کی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہوگا کیا. تو کہتے ہیں نا کوئی بات اہم ہو تو پہلے بتائی جاتی ہے بھئی ایسا ہوگا ایسا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ اب سنو کیا ہوگا. ہوا کیسے؟ ایسے ہوا. کبھی کبھی واقعہ سنانے سے پہلے واقعے کی حقیقت بیان کر دیجیے، بھئی یہ معاملہ ہوا تھا. اچھا کیسے ہوا تھا؟ اب سنو کیسے ہوا تھا. اللہ نے فرمایا میں ایسا کرنے والا ہوں، فرعونیوں سے سب کچھ چھیننے والا ہوں، اور ظالم کو زمین سے لگانے والا ہوں، اور مظلوم کو اٹھانے والا ہوں. کیسے ہوا؟ دیکھو کیسے ہوا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ان ارضعی، تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، تم اس بچے کو دودھ پلاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. اب والدہ پریشان تھی کہ میں بھی تو بنی اسرائیلی میں سے ہوں. جیسے پتہ چلے گا فرعونیوں کو، فرعون نے نا اپنے درباری چھوڑے ہوئے تھے گلی گلی. جب پتہ چلتا بنی اسرائیل کا بچہ ہوا، پکڑتے قتل کر دیتے، وہیں ذبح کر دیتے، وہیں ماں کے سامنے ذبح کر دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی. اللہ نے ماں کے دل میں اوحینا، ہم نے ماں کو دل میں یہ بات ڈالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں، کیا؟ ان ارضعی، دودھ پلاؤ، گھبراؤ مت.
ان ارضعی مانے دودھ پلاؤ، اپنا کام کرو، گھبراؤ مت. اب والدہ تھیں، خوف تھا، ابھی آ جائیں گے قبطی فرعونی پکڑ کے لے جائیں گے میرے بچے کو. اور پھر اللہ نے کہا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر لگے ان کے آنے کا، خطرہ محسوس ہو اور پتہ چلے آ رہے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم ایسا کرنا اس کو نا دریا میں ڈال دینا. اور خطرناک بات، ایک تو ہے کہ فرعونیوں کے ہاتھ سے مروانا، ایک اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال دینا، اور زیادہ آزمائش ہے نا. لیکن اللہ نے کہا لا تخافی لا تحزنی، ڈرنا بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں کرنا. تسلیاں بھی دی جا رہی ہیں، تسلی دینے والے بھی اللہ ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کیا نظام چل رہا ہے اللہ کا. قرآن دیکھیں، نظام چل رہا ہے، نظام. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بچے کے لیے 80,000 بچوں کو قتل کیا، اللہ نے اس بچے کو فرعون کے گھر میں پالا. اللہ کا نظام ہے. قدرت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. تم اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہو، جھگڑا لے رہو. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام انا رادوہ الیہ، اللہ نے تسلی دی، پریشان نہ ہوئیے گا، یہ بچہ ہم واپس آپ ہی کی گود میں لوٹا دیں گے. ایسا نظام بنائیں گے کہ یہ بچہ آپ ہی کے پاس آ جائے گا. والدہ کو تسلی دے رہے ہیں، ان کے دل میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بھی سن لیں یہ بچہ آگے چل کر پیغمبر بنے گا. بچپن میں پیغمبر بننے کی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے دی. ایسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ہمت کر کے دریا میں ایک صندوق میں ڈالا، صندوق بند کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا، بند کیا، دریا میں ڈال دیا. وہ دریا جس دریا میں فرعون کا محل تھا، دریا میں محل بنایا تھا نا. آپ نے سعودیہ میں دیکھا ہوگا، ان کا محل بھی دریا میں ہے. سعودیہ کے شہزادے ہیں. تو جدہ میں نے دیکھا ہے، جدہ میں ساحل سمندر سے دکھتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں محل بنے ہوئے ہیں، بن سکتے ہیں محل، جو وہاں کے شہزادے ہیں. حضرت فرعون کا محل بھی سمندر میں تھا، اسی سمندر میں ڈالنے کا حکم تھا، ڈال دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈال دیا. یہ صندوق بہتا بہتا، اللہ کی شان دیکھیں، والدہ کہہ رہی ہے ادھر ادھر چلے جائے، جا بھی ادھر ہی رہے. ہوائیں اس کو کہاں لے جا رہی ہیں اللہ کے حکم سے؟ فرعون کے دربار کی طرف. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے درباریوں نے اس کو اٹھا لیا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے. کیسے بنیں گے؟ آگے چل کر بنیں گے. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون، حامان اور اس کا پورا لشکر بڑی غلطی پر تھے. اللہ کہہ رہے ہیں غلطی پر تھے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا اس کو مت قتل کرنا. درباریوں نے اٹھا کر لا کر فرعون کے سامنے رکھ دی. اس صندوق سے ایک بچہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی محبت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ مسلمان ہو گئی تھی ان کے دل میں ڈال دی، اور وہ دوڑی بھی آئی، دیکھا فرعون کے ہاتھ میں بچہ ہے، فرعون حکم جاری کر رہے قتل کرو. ایک دم کہا وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرعون کی بیوی فرعون سے کہہ رہی ہے قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنے گا. اولاد ہوتی کس لیے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو فرعون. عسیٰ ان ینفعنا، ان قریب ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا، بڑا ہوگا، ہمارے کام آئے گا. او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں ہے، فرعون کی اولاد نہیں تھی، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. وہم لا یشعرون، اور آپ کو کچھ پتہ تھوڑی ہے آگے چل کر ہمارے کام آئے گا. فرعون کی بیوی سمجھا رہی ہیں. فرعون ہے کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی بڑے جابر ہو اور کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، اگر بیوی اچھے انداز سے سمجھائے تو سب پانی ہو جاتے ہیں. فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، بیوی کی باتوں میں آ گیا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا. اللہ تعالیٰ وہاں کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان تھی، میرا بیٹا چلے گیا، پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہوگا، پکڑ لیا ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا،
ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل پریشان تھا. ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھالتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھیں. قریب تھا کہ موسیٰ کی والدہ یہ ساری بات بتا دیتی کہ اس بچے کو میں نے صندوق میں ڈالا ہے، یہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہے، راز کھول دیتی، لیکن ہم نے ان کے دل کو ربطنا علی قلبہا مضبوط کر دیا تھا. اور ربطنا علی قلبہا مانے دل کو مضبوط کر دینا. اور وقالت لاختہ قصی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر تو آؤ. فکر تو ہوتی ہے نا والدہ کو. لاختہ قصی، چنانچہ اس بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا. فبصرت بہ عن جنب، ان کی بہن نے خاموشی سے آ کر چھپکے سے دیکھا. وہم لا یشعرون، پتہ نہیں چلا کسی کو دیکھنے کا. بہن ہے نا، کسی کو پتہ نہیں تھا یہ ان کی بہن ہے، لیکن لوگ شک کر سکتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. خاموشی سے ان کی بہن آئیں اور دیکھ کے چلی گئیں. اب کیا ہوا، بچہ تو پسند آ گیا، گود لے لیا. اب بچہ چھوٹا ہے، دودھ پلانا ہے، بہت ساری عورتوں کو بلایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے. بہن کھڑے ہوئے یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. سارا دربار پریشان کہ فرعون نے ایک بچے کو بیٹا بنایا ہے زندگی میں پہلی دفعہ، اور کوئی عورت ایسی نہیں کہ فرعون کے گھر میں یہ خدمت انجام دے. بڑی بات تھی نا. ساری عورتیں آ رہی ہیں اس خدمت کے لیے کہ ہمیں نصیب ہو جائے، پیسے ہی پیسے ملیں گے. کسی بھی عورت کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ میں نہیں لے رہے. بہن یہ سارا ماجرا دیکھ کر دیکھا کہ سب پریشان ہے، تو کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے اس کا یہ دودھ پینے. یہ نہیں کہا اس کی والدہ ہے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ آسمان سے بچہ آئے صندوق میں. تو یہ کہا هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ بنیں. یکفلونہ، کفالت. فرددناہ الی امی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس طرح موسیٰ کی والدہ کو دربار میں بلا لیا اور موسیٰ کو ان کی گود میں لوٹا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہوں. ولتعلم، اور ان کو یقین آ جائے. ان وعد اللہ حق، کہ اللہ نے وعدہ سچا کیا تھا. اللہ نے کیا کہا تھا، انا رادوہ، بچہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، پریشان نہ ہو. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اللہ نے وعدہ جو کیا تھا، اللہ تعالیٰ کس طرح بیان فرما رہے ہیں، کیسے کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں. فرددناہ، ہم نے دوبارہ الی امہ، ان کی ماں تک ان کے بچے کو پہنچا دیا. کئی تقر عینھا، تاکہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. ولا تحزن، اور غمگین نہ رہیں. ولتعلم، اور یقین کر لیں. ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو کہا تھا وہ پورا کر دیا. اللہ نے کہا تھا انا رادوہ، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.